السلام علیکم، خوش آمدید تجلیات قرآن یوٹیوب چینل پر۔ مسلمان بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ شرک صرف بت کے سامنے جھکنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی ان صفات اور اختیارات میں کسی اور کو شریک سمجھنا جو صرف خالق کائنات کے لیے خاص ہے۔ شرک کی ایک خطرناک قسم ہے، اسے اختیارات و تصرف میں شرک کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اختیارات اور اس کے کاموں میں کسی اور کو، غیر اللہ کو شریک کرنا، غیر اللہ کو شریک بنانا اور غیر اللہ کو شریک سمجھنا۔ یہ کائنات معلوم نہیں کروڑ سالوں سے آباد ہے۔ ہر لمحہ میں اس کے اندر اربوں کربوں تغیرات نمودار ہوتے ہیں، کیونکہ مخلوق کی صفت ہی متغیر ہے۔ صرف ہم اگر خود اپنے نفس پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر ہر آن میں کتنی تغیرات ہو رہے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ان تمام تغیرات، تبدیلیوں، بیماریوں، صحتیابیوں، خوشی و غمی، موت زندگی، سردی گرمی، الغرض تمام تصرفات، تغیرات، تبدیلیوں کا کنٹرول، اختیار اور تصرف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قبضے اور قدرت میں ہے۔ تمام کائنات کا مالک و مختار اور متصرف الامور بلا اختلاف صرف ہمارا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اس کائنات میں صرف ایک نظام ہی نہیں، جیسے کہ مخلوقات کروڑہا اربہا ہے، ایسی ہی نظام بھی انگنت ہے۔ مثلا چاند، سورج، ستارے، سیارے، سمندر، ہوا، بارش، نباتات، جمادات، حیوانات کا نظام، بقا و فنا کا نظام، رزق و افلاس، نفع و نقصان اور اولاد، مدد، نصرت، عزت و ذلت، فتح و شکست، منع و عطا، خوشی و غمی، سب اسی ایک اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ اکیلا سارے کائنات کا مدبر، مالک الملک، مختار کل، دافع البلا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ سارا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات کے ایک ذرے کا بھی اختیار اللہ نے کسی کے حوالے نہیں کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ زمین و آسمان میں یہ مخلوق ایک ذرے پر بھی قبضہ و اختیار نہیں رکھتی۔ عام مخلوق کو تو چھوڑیے، رحمت للعالمین سے اعلان کروایا، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ آپ خود اعلان کرے کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ ایک اور جگہ پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے فرمایا، لیس لک من الامر شیء، اے نبی تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بروایت امام بخاری کے صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور حارث ابن ہشام کے لیے بد دعا کی۔ ایک مقام پر رب نے پیغمبر سے کہا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کر دیتا ہے۔ حسب روایت بخاری، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو مسلمان کرنا چاہتے تھے مگر اللہ کو منظور نہ ہوا۔ ایک اور جگہ قرآن کریم فرماتے ہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ اسی اللہ کی اختیار و تصرف میں ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی زمین کے نیچے ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر سے اتارتا ہے کام آسمان سے زمین تک۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ اس مسئلے کو بے غبار پائیں گے کہ کسی بھی تبدیلی یا تغیر پر بلا اسباب یا ما فوق الاسباب صرف اللہ تعالی ہی قدرت رکھتے ہیں۔ انسان ما تحت الاسباب شرعیہ یا مادیہ ہی کچھ کر سکتا ہے اور بس۔ کہیں لکھا ہوگا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے یا بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ کہیں فرمایا، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور وہی ہے جو ہنساتا خوش کرتا ہے
اور رلاتا غمگین کرتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہی ہے جو غنی کرتا ہے اور خزانے دیتا ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، شریکوں سے پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے مکمل اختیار ہر چیز کا، اور اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کلام یہ ہے کہ کائنات کی ہر تدبیر، ہر فیصلہ اور ہر اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم کسی مخلوق کو ان اختیارات کا مالک سمجھ لیتے ہیں تو ہم توحید کی بنیاد سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خالص توحید پر قائم رکھے اور ہر طرح کی شعوری اور لا شعوری شرک سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ کو یہ وضاحت علمی لحاظ سے مفید لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔